خالو کمرے کے باہر بیٹھے سگریٹ کے کش پہ کش لگا رہے تھے اور میں خاموشی سے بس اپنے کمرے کی کھڑکی سے خالو کو دیکھ رہا تھا۔ خالو ایک 50 سال کے ادھیڑ عمر آدمی تھے جن کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگی تھیں۔ وہ سارا وقت کسی سوچ میں ڈوبے نظر آتے تھے اور آدھی رات کو اپنے کمرے سے باہر، اور یہی بات میرے لیے حیران کن تھی کیونکہ خالہ کے گھر میں رہتے ہوئے مجھے تقریباً مہینہ ہونے والا تھا، اور اس ایک مہینے میں کوئی رات ایسی نہیں تھی جب میں نے خالو کو ان کے کمرے میں دیکھا ہو۔ جبکہ سردی کا موسم تھا، کمرے سے باہر کھلے آسمان تلے بیٹھنا ٹھہرا دینے کے مترادف تھا، لیکن خالو پھر بھی خاموشی سے اپنے ہی کمرے کے دروازے کے باہر کرسی پر بیٹھے نظر آتے اور سگریٹ کی کش پہ کش لگاتے جاتے۔ خالو کا یہ انداز دیکھ کر میں سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ آخر اتنی سردی میں انہیں کمرے سے باہر بیٹھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کیا خالہ اور خالو کو آپسی تعلق ٹھیک نہیں تھا؟ میرے ذہن میں عجیب عجیب سے سوال آنے لگے تھے۔ بظاہر تو سب کچھ نارمل تھا، لیکن پھر بھی کوئی بات تو ایسی تھی کہ خالو اپنے بیڈ روم میں نہیں جاتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں خالہ سے اس بارے میں سوال جواب کروں، لیکن پھر شرم اور جھجک آڑے آ جاتی۔ ایک جوان ہوزہ لڑکا تھا اور خالہ سے اس طرح کی کوئی بات بھی پوچھنا مناسب نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی ایک دن یہ راز میرے سامنے خود آ گیا۔ خالہ اپنے کمرے میں تھیں، مغرب کے بعد کا وقت تھا، مجھے چائے پینے کی طلب ہو رہی تھی۔ میں خالہ سے یہی فرمائش کرنے کے لیے ان کے کمرے کے دروازے پر پہنچا تھا کہ جب ہی اندر سے بہت زوردار آواز آنے لگی۔ میں دروازہ بجانے ہی والا تھا کہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ خالہ غصے میں چیختے ہوئے خالو سے کہہ رہی تھی کہ 1000 بار کہا ہے کمرے کے اندر نہ آیا کرو، تمہاری شکل دیکھ کر مجھے نفرت ہوتی ہے، لیکن تم پھر بھی بار بار کمرے کے اندر آ جاتے ہو۔ نکلو ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے۔ میں کوئی تماشا نہیں کھڑا کرنا چاہتی، لیکن تم مجبور کرتے ہو مجھے۔ جبکہ خالو آہستگی سے کہہ رہے تھے کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے ماریا، تم کیوں اتنا شور ہنگامہ کرتی ہو؟ میں بس اپنے کپڑے لینے آیا تھا، پھر باہر جا رہا ہوں۔ خدا کے واسطے اپنی آواز ہلکی رکھو، گھر میں تمہارا جوان بھانجا بھی موجود ہے، اگر اس کے کانوں میں یہ بات پڑی تو مجھے کس قدر شرمندگی ہوگی۔ میری نہیں تو کم از کم اپنی ہی عزت کو خیال کر لو۔ یہ کہہ کر خالو تھوڑی ہی دیر بعد باہر آ گئے تھے اور میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا تھا، اور اس دن میں جان گیا تھا کہ خالو کے کمرے سے باہر رہنے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ میری خالہ ہے۔ دراصل میری خالہ ہی یہ نہیں چاہتی تھی کہ خالو ان کے ساتھ رات کو کمرے میں رہیں۔ میں سوچنے لگا کہ یہ سب کچھ کب سے چل رہا ہے، کیونکہ خالہ کے شادی کو تو 2 سال ہونے والے تھے، جبکہ مجھے یہاں آئے صرف مہینہ ہی گزرا تھا۔ کہ شروع سے ہی ایسا تھا، یا پھر اب خالہ کو کوئی مسئلہ ہو گیا تھا؟ کیا ان کے آپسی تعلق بہت زیادہ خراب تھے؟ جب میری خالہ ایک اچھی عورت نہیں تھی جو اپنے ہی شوہر کو اس طرح کمرے سے باہر نکال کر خود اکیلی کمرے میں رہتی تھی، وہ بھی اس سردی کے موسم میں؟ بس میں انہی سوچوں میں گم اب بھی کھڑکی پار بیٹھے خالو کو دیکھ رہا تھا، جو آسمان پر دیکھتے ہوئے سگریٹ پر سگریٹ پی رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں واپس اپنے لحاف میں آ کر دبک گیا۔ اگلے دن صبح ہی صبح میری آنکھ موبائل فون کی آواز پر کھلی۔ اماں کا فون آیا تھا۔ وہ میری خیر خیریت پوچھ رہی تھی، خالہ کے بارے میں بھی سوال کر رہی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ خالہ بھی ٹھیک ہیں اور خالو بھی۔ پھر اماں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ جبھی میرے دل میں کچھ خیال آیا اور میں نے کہا، اماں آپ لوگوں نے خالہ کی شادی ان کی پسند سے کی تھی یا پھر ارینج میرج تھی؟ میری بات سن کر اماں ایک دم چونک گئی، کہنے لگی یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا بس اماں ایسے ہی خیال آیا تو پوچھ لیا۔ دراصل خالو عمر میں خالہ سے کافی بڑے لگتے ہیں، بس اسی لیے۔ میں اماں کو بتا نہ سکا کہ میں اس گھر میں کیا کچھ دیکھ رہا تھا۔ اماں کہنے لگی تیری خالہ نے محبت کی شادی کی ہے تیرے خالو سے۔ تیرے خالو اسے کہیں پسند آ گئے تھے۔ نانا تو شادی کروانا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ تیرے خالو عمر میں خالہ سے کافی بڑے تھے، لیکن تیری خالہ نے زبردستی تیرے نانا کو اس شادی کے لیے راضی کیا، اور پھر تیرے نانا نے یہ کہہ کر خالہ کو رخصت کیا کہ اب ہماری دہلیز پر نہ آنا۔ دراصل نانا بہت ہی ناراض تھے
کیونکہ چھوٹی خالہ میں ان کی جان بستی تھی، اور پھر شادی کے بعد کبھی ماریا ہمارے گھر بھی نہیں آئی۔ ابا کے انتقال کے بعد ہمارا ملنا جلنا دوبارہ سے شروع ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے، بس ہمارے لیے یہی کافی تھا۔ اب پسند کی شادی کی ہے تو جیسی بھی ہے وہ خود ہی نبھا رہی ہے۔ اس نے کبھی ہم سے اپنے شوہر کی کوئی برائی نہیں کی۔ ویسے تو مجھے تمہارا خالو بالکل نہیں پسند، لیکن کوئی تو اچھائی ہوگی اس میں جو ماریا نے اس کے ساتھ ہے، ورنہ تمہاری خالہ کو کوئی انسان یا کوئی چیز جلدی پسند آ جائے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ ضدی اور اپنی منمانی کرنے والی تھی، اس لیے شادی جیسے معاملے میں بھی اس نے تمہارے نانا کو ناراض کرتے ہوئے اپنی منمانی کی تھی۔ اماں نے کافی تفصیل سے مجھے خالہ کی شادی کی حوالے سے قصہ سنایا تھا، اور میں حیران رہ گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا یہ کوئی ارینج میرج ہوگی، جس میں شوہر بڑی عمر کا ہونے کی وجہ سے خالہ کا دل نہیں لگتا ہوگا اور وہ زبردستی یہ رشتہ نبھانے پر مجبور ہوں گی۔ لیکن اماں بتا رہی تھی کہ خالہ اور خالو کی لو میرج تھی۔ اگر ایسی بات تھی تو پھر خالہ انہیں کمرے میں جگہ کیوں نہیں دیتی تھی؟ اماں سے بات کرنے کے بعد میں فون بند کر دیا تھا۔ میں اس شہر میں نوکری تلاش کرنے کے سلسلے میں آیا ہوا تھا، لیکن رہائش کا مسئلہ تھا۔ اماں نے خالہ سے بات کی تو خالہ نے فوراً ہی مجھے رہائش دینے کے لیے حامی بھر لی، اور یوں میں پہلی بار اپنی خالہ کے گھر رہنے کے لیے آ گیا تھا۔ زیادہ خالہ کے بارے میں معلومات اس لیے بھی نہیں تھی کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہی اماں اور خالہ کا رابطہ ہوا تھا۔ نانا کے انتقال کے بعد ہی دونوں بہنوں میں بول چال شروع ہوئی تھی، اسی لیے مجھے خالہ کے حوالے سے کچھ معلوم نہیں تھا۔ جس وقت خالہ کی شادی ہوئی تھی اس وقت ہمیں بس سرسری طور پر پتہ چلا تھا کہ خالہ کی جلد بازی میں شادی ہوئی ہے، کیونکہ نانا کی طبیعت کی وجہ سے ہم میں سے کوئی شادی میں شریک نہیں ہوا تھا۔ یہ بات اس وقت بھی میرے لیے حیران کن تھی، لیکن پھر نانا کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے ہم میں سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس وقت ہمارے گھر کے بڑوں نے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ خالہ نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور نانا راضی نہیں تھے۔ یہ تو اب میں نوکری کے لیے یہاں آیا تو اماں نے مجھے بڑا سمجھتے ہوئے شاید یہ راز مجھ پر کھول دیا تھا، اور اب اماں کے منہ سے جو کچھ میں نے سنا تو وہ سننے کے بعد میرا حیران ہونا یقینی تھا۔ فون بند کرنے کے بعد میں بہت دیر تک خالہ اور خالو کے بارے میں سوچتا رہا، اور پھر میرا دل چاہا کہ میں اس جھگڑے کی وجہ جانوں کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی جو خالہ کی محبت نفرت میں بدل گئی۔ مجھے اپنی خالہ سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ ہمارے درمیان عمروں کا زیادہ فرق بھی نہیں تھا۔ بچپن سے خالہ نے مجھے محبت بھی اور بہت دی تھی، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہیں، کیونکہ اکثر ہی میں نے ان کے چہرے پر اداسی دیکھی تھی، اور اسی اداسی کو دور کرنے کے لیے میں کوئی طریقے سوچ رہا تھا۔ پھر میں اپنے بستر سے اٹھا اور باہر نکل کے باورچی خانے میں گیا تو خالہ نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، اور وہ کافی تیار نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگی، چلو اچھا ہوا مظہر تم بھی اٹھ گئے، تمہاری پسند کا ناشتہ بنایا ہے۔ خالہ نے توے پر پکتے ہوئے انڈے کی طرف اشارہ کیا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ بہت شکریہ، آپ کا خالہ بہت اچھی ہیں، آپ میرا بہت خیال رکھتی ہیں، لگتا ہی نہیں کہ میں اپنے گھر میں نہیں ہوں۔ کیا خالو کی بھی پسند کا ناشتہ آپ ایسے ہی بناتی ہیں؟
ویسے تو خالو بڑے خوش قسمت ہیں، کیونکہ میری خالہ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ میں نے جان بوجھ کر یہ سوال پوچھا تھا، اور خالہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ کہنے لگیں تمہارے خالو اپنا ناشتہ خود ہی بناتے ہیں، انہیں میرے ہاتھ کا کچھ پسند نہیں آتا، انہیں تو انڈے میں بھی پرفیکشن چاہیے، اس لیے میں زیادہ ان کے کام کاج نہیں کرتی، وہ خود ہی کر لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر مجھ سے نظریں چراتے انہوں نے میرا ناشتہ لگا دیا، اور میں بغور ان کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ خالو کے ذکر پر ان کے چہرے پر جو ناگواری مجھے نظر آئی تھی وہ بالکل واضح تھی، اور یہ بات تو میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ خالہ کو خالو بالکل بھی پسند نہیں ہے، لیکن کیوں اس کا جواب مجھے ابھی ملنا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہی شام کو مجھے ایک بات پتہ چلی، اور وہ یہ تھی کہ خالو دوسرے شہر جا رہے تھے۔ رات کے کھانے پر بیٹھے خالو نے یہ بات بتائی تھی کہ ان کے دفتر والوں نے انہیں دوسرے شہر ٹرانسفر کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھی، جیسے وہ اپنے جذبات کو چھپانا چاہتے ہیں۔ خالو کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی، اور میں بس حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ عموماً بیویاں شوہروں کے دوسرے شہر جانے کا سن کر پریشان ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی ایک لمبے عرصے کے لیے، لیکن خالہ تو پوری طرح مطمئن نظر آ رہی تھی۔ نہ صرف مطمئن، بلکہ ان کے چہرے کی خوشی بتا رہی تھی جیسے ان کے دل کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ خالہ نے کھانا چھوڑا اور کہنے لگی پھر تو آپ کا سامان باندھنا ہوگا، میں جلدی سے آپ کا سامان پیک کر دیتی ہوں، کہیں کچھ رہ نہ جائے۔ خالہ خوشی میں دسترخوان چھوڑ کر کمرے کی طرف بھاگی تھی، اور خالو نے ایک نظر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں سے کچھ ہی دیر پہلے خالہ نکل کر گئی تھی۔ خالو کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر قرب اور اذیت سے گزر رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، اور میں بس دکھ سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ خالو نے آنسوؤں نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا تھا۔ وہ بہت ہی اچھے اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ میں نے پچھلے 1 مہینے میں انہیں خالہ کی بہت خدمت کرتے دیکھا تھا۔ ایک رات خالہ کو بخار ہوا تو وہ بالکل ہی دیوانے ہو گئے تھے، فوراً ہی خالہ کو ہسپتال لے کر بھاگے اور اچھے سے اچھا علاج کروایا جب تک خالہ کا بخار نہ اتر گیا۔ وہ ان کے سر پر پٹیاں رکھتے رہے، کبھی ان کے پاؤں دباتے تو کبھی ان کے کھانے کے لیے سوپ بناتے۔ وہ 3 دن خالو نے دن رات ایک کر دیے تھے، اور خالو جب تک مکمل ٹھیک نہ ہوئی خالو نے ایک لمحے کے لیے بھی پلک نہ جھپکی تھی۔ میں نے انہیں بالکل بھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہیں خالہ ان کے جانے پر ایسی خوشی منا رہی تھی جیسے کوئی دشمن گھر سے جا رہا ہو۔ اگلی صبح خالو بالکل خاموشی سے اپنا سامان لے کر نکل گئے تھے، اور خالہ کے چہرے پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی۔ اس دن وہ سارا دن کچھ گنگناتی رہی تھی۔ انہوں نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا۔ شام کو بھی وہ سجی سنوری نظر آ رہی تھی۔ میرے دل چاہا کہ خالہ سے پوچھ لوں کہ ان کی خوشی کی وجہ کیا ہے۔ خالو 6 مہینے کے لیے دوسرے شہر چلے گئے تھے، تو وہ کیسے اتنی مطمئن اور خوش تھی؟ لیکن میں یہ سوال نہ کر سکا، اور پھر اس رات جو کچھ ہوا وہ بیان کرنے سے بھی قاصر تھا۔ اس رات خالہ نے ایک انتہائی عجیب سی حرکت کی تھی۔ رات 1 بجے کے قریب انہوں نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تھا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں تھیں، کیونکہ خالہ ایک عجیب و غریب سے لباس میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ پھر کہنے لگیں اندر آنے کی اجازت نہیں دو گے؟ ان کے انداز کی بے باکی نے میرے ہوش اڑے تھے۔ وہ 19-20 سال کا ایک نوجوان لڑکا تھا، اور خالہ 30 سال کی حسین عورت۔ رات کے اس پہر گھر میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ بڑی تیزی سے میرے کمرے میں داخل ہو کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے میرے بستر پر بیٹھ گئی تھی، اور مسکراتے ہوئے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ سب خیریت تو ہے خالہ، اتنی رات کو آپ یہاں؟ سچ تو یہ تھا کہ خالہ کی ایسی تبدیلی دیکھ کر میں گھبرا گیا تھا۔ وہ مسکرائی اور بولی کہ تمہارے خالو کے بغیر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔
मैंने सोचा कि कुछ देर तुमसे बातें कर लूँ। खाला की ये बात मुझे हैरान कर देने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि इतना तो मुझे भी मालूम था कि खालू ने होते हुए वो हमेशा तन्हा ही रहती थी। खालू तो कमरे के अंदर जाते ही नहीं थे, फिर वो कौन सी तन्हाई की बात कर रही थी। ज़ाहिर सी बात है कि वो मुझसे झूठ कह रही थी, लेकिन क्यों? मैं घबराते हुए इनके सामने बैठ गया, नज़रें इनके खूबसूरत वजूद से चुराई हुई थी और अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ रहा था। खाला ने मेरी हालत देखी तो कहने लगी, क्या बात है, इस कदर परेशान क्यों हो गए हो? मैं तुम्हारी खाला हूँ, घबराने की क्या बात है? ये कहकर वो एकदम मेरे करीब हुई थी। मैं थोड़ा सा पीछे हट गया। मैंने कहा, खाला, मुझे नींद आ रही है, सुबह एक जगह इंटरव्यू देने के लिए जाना है, बस नौकरी का इंतज़ाम हो जाए, इसी बात की फिक्र रहती है। खाला कहने लगी, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, तुम फिक्र ना करो, अपनी माँ को पैसे भिजवा देना। मैंने कहा, नहीं खाला, शुक्रिया, मैं तो चाहता हूँ कि बस मेरी नौकरी लगे और मैं किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाऊँ, ताकि आपको मेरी वजह से मज़ीद तकलीफ़ ना हो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से आप और खालू डिस्टर्ब होते हैं। आप दोनों की प्राइवेसी मेरी वजह से मुस्तकिल ख़राब हो रही है, इसीलिए बस जल्द से जल्द हॉस्टल शिफ्ट होने के बारे में सोच रहा था। मेरी बात सुनकर खाला ज़ोर से हंसी और कहने लगी, तुम्हारे खालू और मैं भला क्या डिस्टर्ब होंगे? हमारी कौन सी प्राइवेसी? इस उम्र में भला तुम्हारे खालू को कौन सी मेरी ज़रूरत है? तुम्हारे खालू तो अब दूसरे शहर चले गए हैं, वैसे भी वो किसी काम के नहीं हैं, इसीलिए इनके होने ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। खाला की बात सुनकर मैं चौंक कर इन्हें देखा, तो वो मेरे और नज़दीक आ गईं और मेरे कंधे पर सर टिका कर कहने लगी, तुम्हें पता भी है मैं कितनी तन्हा हूँ? ऐसा लगता है जैसे किसी कब्र में अकेली पड़ी हूँ और कोई मुझे पूछने वाला नहीं। कई साल मैंने इसी दर्द और अजियत में काटे हैं और अब जाकर मुझे लगता है कि मेरी तन्हाई ख़त्म होने वाली है, क्योंकि तुम जो यहाँ आ गए हो। खाला ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मैं तुम्हें अब यहाँ से कहीं नहीं जाने दूँगी, तुम अब यहीं मेरे पास रहना, हॉस्टल जाने की भला क्या ज़रूरत है? मैंने घबरा कर कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है खाला, दरअसल अम्मा भी यही चाहती है कि मैं जल्द से जल्द नौकरी करूं और अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। मुझे भी छोटी बहनों की शादियों की फिक्र सताती है। आपको तो मालूम है कि अब्बा रिटायर हो चुके हैं, अब वो एक पान की छोटी सी दुकान पर बैठते हैं, जिससे घर का गुजारा तो नहीं हो सकता, किसी को तो कुछ ना कुछ करना ही है। खाला इस बात में सर हिलाते हुए कहने लगी, हाँ, तुम्हारी माँ वाकई ही बड़ी खुशनसीब है, जिसे शौहर भी मोहब्बत करने वाला मिला और बेटा भी, जिससे इसके बाप ने बहुत मोहब्बत के साथ खुद अपनी दहलीज से रुखसत किया। और तुम भी अपनी माँ का कितना ख्याल करते हो? खाला की बात सुनकर मैंने आहिस्तगी से पूछा कि क्या खालू आपसे मोहब्बत नहीं करते? मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा था कि खालू किस कदर खाला को चाहते थे और इनका ख्याल रखते थे। खाला ने नम आंखों से मेरी जानिब देखा और कहने लगी कि तुम्हारे खालू मुझसे मोहब्बत तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मोहब्बतें ज़िंदगी का रोग बन जाती हैं। तुम्हारे खालू की मोहब्बत भी मेरे लिए ज़िंदगी का रोग है, सिवा और कुछ नहीं। ये कहकर वो मेरे गले से लग गई और मुझे लगा जैसे रात के इस पहर किसी ने मेरे वजूद में करंट छोड़ दिया हो। मैं बुरी तरह घबरा गया था। मैं इनसे दूर हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरे सीने में समा गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इनको खुद से जुदा किया था और कहा था कि खाला, मुझे बहुत नींद आ रही है, अब आप सो जाएं, क्योंकि मैं इनकी कुर्बत से घबरा रहा था। फिर खाला अपने कमरे में चली गई और मैं बिस्तर पर लेटा बेचैन हो गया। मैं सोच रहा था कि जल्द से जल्द हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊं। मुझे अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे खाला की जहनी हालत ठीक ना हो और वो मेरे साथ किसी भी हद को पार कर जाएंगी, और यही बात मुझे खौफ में मुब्तला कर रही थी। अगले दिन मैंने अम्मा से को फ़ोन मिलाया। मैंने सोचा
کہ انہیں خالہ کے بارے میں آگاہ کر دوں اور بتاؤں گا کہ اب میں مزید خالہ کے گھر نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس سے پہلے ہی میری ماں کہنے لگی کہ چھوٹی بہن کا رشتہ آیا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں، تم جلد سے جلد نوکری تلاش کرو اور ہاسٹل میں شفٹ نہ ہونا، کیونکہ اس طرح تیرے اور بھی پیسے لگیں گے، اپنی خالہ کے گھر ہی گزارا کر لے، ویسے بھی وہ اکیلی عورت ہے تو اسے زیادہ پریشان نہیں ہوگی۔ میں اماں کو بتانا چاہتا تھا کہ مجھے خالہ کے اکیلے پن سے ہی پریشانی تھی، لیکن اماں کی بات سن کر میں آگے سے کچھ کہہ نہ سکا اور سوچ میں پڑ گیا۔ سارا دن میں نوکری کی تلاش کرتا رہا، جہاں میرا انٹرویو تھا وہاں میں نے انٹرویو دے دیا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ بات نہیں بنے گی، کیونکہ انہیں تجربے کار انسان کی ضرورت تھی اور میں بالکل فریش تھا۔ میں شام سے پہلے گھر ہی نہیں گیا اور پھر رات کے اندھیرے کے بعد گھر لوٹا تو خالہ میری ہی منتظر تھی، پریشانی سے پوچھنے لگی، سارا دن کہاں تھے؟ میں نے تمہارا اتنا انتظار کیا۔ میں نے کہا بس جاب کی تلاش میں تھا، لیکن آج بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ مجھے مایوس دیکھ کر وہ کہنے لگی، فکر نہ کرو، جلد ہی کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا، اگر اس وقت تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لینا۔ خالہ کی بات پر میں دھیرے سے مسکرا دیا۔ یقیناً خالو نے انہیں جانے سے پہلے اتنے پیسے دے دیے تھے کہ وہ گھر کا گزارا کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پیسے دینے کو تیار تھی، لیکن ان کی اس مدد لیتے ہوئے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں نے ان سے پیسے نہیں لیے تھے۔ پھر میں نے کھانے کے لیے بھی انکار کر دیا اور کمرے میں چلا گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد خالہ سیاہ نائٹی پہنے میرے کمرے میں چلی آئی تھی اور ہاتھ میں کھانے کی ٹرے بھی تھی۔ ان کا حلیہ دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنا منہ پھیرا اور کہا، خالہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس طرح میرے کمرے میں نہ آیا کریں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ میں انہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ لیکن وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ پھر انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگیں، تمہیں پتہ ہے میں کتنی اکیلی ہوں، اس گھر میں میرا کتنا دم گھٹتا ہے، میرا بس چلے تو میں کہیں اور دور بھاگ جاؤں، لیکن کہاں جاؤں؟ یہاں بھی جاؤں گی میری بدنصیبی میرا پیچھا کرے گی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور پھر میرے سینے سے لگ گئی۔ خالہ کے رونے سے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے بھی انہیں اپنی باہوں میں سمیٹا اور کہا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ اس قدر پریشان ہیں؟ خالہ کہنے لگیں، تمہیں پتہ ہے سب لوگ سمجھتے ہیں کہ میری اور تمہاری خالو کی لو میرج ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ شادی بہت مجبوری میں کی ہے اور اس شادی کی وجہ سے میرا میرے گھر والوں سے ہر تعلق ختم ہو گیا۔ تمہاری ماں سے لے کر تمہارے نانا تک یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے انہیں بدنام کیا ہے، ان کی عزت پر داغ لگایا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنی محبت سے نہیں، اپنی مجبوری سے شادی کی ہے۔ خالہ کی بات سن کر میں کچھ چونک سا گیا تھا۔ سارے جذبات ایک طرف کرتے ہوئے میں نے خالہ سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے، اور اس کے بعد جو کچھ خالہ نے بتایا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ خالہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ ایک دن میں کالج جا رہی تھی کہ جب ہی کالج جاتے ہوئے ایک گاڑی نے مجھے پیچھے سے آ کر روکا اور مجھے کسی نے کھینچ کر گاڑی کے اندر ڈال دیا۔ کافی دیر تک گاڑی چلتی رہی، میں چیختی چلاتی رہی اور پھر مجھے بے ہوش کر دیا گیا۔ کئی گھنٹوں بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ویران کمرے کے بستر پر پڑی تھی اور میرے سامنے ایک شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی اور وہ مجھ سے محبت جتا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے عشق کرتا ہے، اسی لیے مجھے اٹھا کر لایا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے غصہ کیا اور کہا کہ مجھے میرے گھر چھوڑ، میں ایسے ہی کسی انجان شخص سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ مگر وہ کہنے لگا کہ وہ مجھ سے شادی ہی کرے گا، اور پھر اس نے زبردستی اسی وقت مجھ سے نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد اپنا حق بھی وصول کر لیا۔ اس کے بعد مجھے واپس یہ کہہ کر میرے گھر بھیج دیا کہ اب اپنے گھر والوں کو میرے رشتے کے لیے راضی کرو، اور اگر ایسا نہ کیا تو میں تمہارے گھر والوں کو مار دوں گا۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں تمہارے نانا سے اس کے لیے جھگڑا کرتی۔
البتہ میں تمہارے نانا کو نکاح کے بارے میں اور اغوا کے بارے میں نہیں بتا سکی تھی، کیونکہ اس نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اس بارے میں اگر گھر والوں کو کچھ بتایا تو اچھا نہیں ہوگا، میں صاف مکر جاؤں گا۔ اور وہ ایسا کر بھی سکتا تھا، کیونکہ میں اسے ہرگز بھی نہیں جانتی تھی، نہ میرے پاس نکاح کا کوئی ثبوت تھا۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس وقت میرے پاس بہت سمجھ نہیں تھی، اسی لیے میں اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو گئی، اور زبردستی جب میں نے تمہارے نانا کو مجبور کیا تو وہ میری شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ اور پھر تمہارے خالو، جو وہی انسان تھے جنہوں نے مجھے پر ستم ڈھایا تھا، انہوں نے رشتہ بھیج دیا اور میں تمہارے خالو کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ لیکن ساتھ ہی تمہارے نانا یعنی میرے والد نے مجھ پر ہر طرح کی پابندی لگا دی اور کہہ دیا کہ میرا اور ان کا اب کوئی واسطہ نہیں۔ ویسے بھی میں تمہارے نانا کی منہ بولی بیٹی تھی، حقیقت میں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں انہیں مسجد کے صحن کے پاس ملی تھی اور انہوں نے وہیں سے مجھے گود لیا تھا، اسی لیے انہیں لگا کہ میں نے اپنا اصل رنگ دکھایا ہے۔ میرا خون گندا تھا، شاید اسی لیے میں نے ان کی عزت پر داغ لگایا۔ اسی وجہ سے تمہارے نانا کے ہمیشہ کے لیے مجھ سے تعلق ختم کر لیا، اور یہ بات میرے دل میں خنجر کی طرح چبھ گئی۔ مجھے یہ بات بہت زیادہ زخم دیتی تھی کہ میرے وہ والد جنہوں نے مجھے مسجد کے صحن سے گود میں اٹھا کر ایک عزت والی زندگی دی، میں نے انہیں ہی اس قدر ٹھیس پہنچائی۔ میں دن رات روتی تھی۔ تمہارے خالو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ ایک اچھے انسان نہیں تھے۔ وہ غلط کام کرتے تھے، غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے، اسی لیے انہوں نے میرے ساتھ بھی یہ سب غلط طریقے سے کیا تھا۔ شادی کے بعد جب میں نے بہت رونا دھونا ڈالا تو تمہارے خالو نے غلط کام چھوڑ دیے اور ایک کاروبار شروع کر لیا۔ ان کا کاروبار اچھا جم گیا تھا، لیکن میرے دل میں ان کی محبت نہ سما سکی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے ان سے نفرت ہوتی چلی گئی۔ اور پھر جب تمہارے نانا اس دنیا سے گئے تو میں نے اس کے بعد اپنے ہی شوہر سے ہر تعلق ختم کر لیا۔ وہ میرے قریب آتے تو مجھے ایسا لگتا جیسے وہ میرے باپ کے دشمن ہوں اور میری خوشیوں کے قاتل ہوں۔ میں نے تمہارے خالو کو خود سے بہت دور کر دیا تھا۔ تمہارے خالو کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ ہماری اولاد بھی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے وہ خود بھی بہت زیادہ اذیت میں تھے۔ اور اب جب میں نے ان سے کہا کہ میں کسی بھی صورت ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تو وہ خود ہی مجھے کچھ مہینوں کے لیے چھوڑ گئے، کیونکہ انہیں تمہارا اصرار تھا۔ لیکن میں تمہیں دیکھتی تو میرے اندر کے جذبات بے چین ہونے لگتے۔ میں سوچتی کہ میری شادی شدہ تمہارے جیسے ہی کسی نوجوان سے ہونی چاہیے تھی، میری زندگی میں بھی خوشیاں ہونی تھیں، لیکن سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی پوری طرح آباد ہو جائے، لیکن مجھے تمہارے خالو کے ساتھ نہیں بلکہ تم جیسے کسی نوجوان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ خالہ اپنے اندر کی تشنگی بیان کرتے ہوئے اپنے خواہشات مجھ پر عیاں کر رہی تھی، اور میں بس حیرت سے انہیں سن رہا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ خالہ میری سگی خالہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ علم تھا کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے۔ میں تو انہیں بے راہ روی کا شکار سمجھ رہا تھا۔ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ وہ خالو پر ظلم ڈھاتی ہے، لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ واقعی یہ انتہائی دردناک تھا۔ میں نے خالہ کو محبت سے سمجھایا کہ خالو سے جو غلطیاں ہو گئیں اسے ماضی سمجھ کر بھول جائیں، معاف کر دیں اور اپنی زندگی ان کے ساتھ گزاریں، کیونکہ اب وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے خالہ کو اس رات کا بھی واقعہ سنایا جب انہوں نے بخار تھا اور خالو پوری طرح بے چین ہو گئے تھے۔ یہ سب سن کر خالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں جانتی ہوں کہ تمہارے خالو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن کیا کروں، میرے دل سے ماضی کی باتیں نہیں جاتی۔ میں کیسے بھلا دوں کہ
اس شخص نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کس قدر مجھے پامال کیا، میری عزت پر داغ لگایا۔ میں بھولنا چاہتی ہوں لیکن وہ لمحے میری آنکھوں کے آگے سے نہیں جاتے۔ تمہارے خالوں نے جو کچھ بھی کیا، اسے بھول پانا میرے لیے کبھی ممکن ہی نہیں ہو سکا۔ میں نے خالہ سے کہا کہ میں ماضی کو بھلانے میں آپ کی مدد کروں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے خالہ کے ساتھ محبت سے بات چیت کی تھی، خالو کی طرف سے ان کا دل صاف کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ خالو نے بھی ان کی خاطر خود کو بدل لیا تھا۔ اپنے سارے غلط کام چھوڑ کر انہوں نے ایک عزت کی زندگی گزارنی شروع کر دی تھی۔ دھیرے دھیرے خالہ کے دل سے ماضی کے ملال مٹنے چلے گئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ خالو کے ساتھ بہتر زندگی گزاریں گی۔ میں نے اپنی ماں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ہاں، البتہ کچھ ہی عرصے بعد خالہ نے خود میرے سامنے فون کر کے خالو کو بلایا تھا اور پھر ان کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی بات کی تھی۔ یہ سن کر خالو حیران رہ گئے تھے۔ وہ روتے ہوئے خالہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ انہیں بھی احساس تھا کہ وہ کیا غلط کر چکے ہیں۔ خالہ نے اس بار انہیں دل سے معاف کر دیا تھا۔ ان دونوں کا رشتہ سنور گیا تھا۔ کچھ دنوں میں بھی مجھے نوکری ملی تھی تو میں نے ہاسٹل میں شفٹ ہونے کی بات کی، لیکن خالہ نے مجھے ہاسٹل میں شفٹ نہ ہونے دیا۔ کہنے لگی تم میرے محسن ہو، تم نے میرے دل کا درد جانا، اسے کم کرنے کی کوشش کی اور میری زندگی کو سنوار دیا۔ اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں کسی غلط راستے پر چل پڑتی۔ تم نے مجھے وہ صحیح راستہ دکھایا ہے جس کی وجہ سے آج میری زندگی بہتر ہو چکی ہے۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اسی گھر میں رہو۔ خالہ کے بہت اصرار کرنے پر میں انہی کے گھر رہ گیا۔ آج بھی میں نوکری کرتا ہوں اور خالہ کے گھر میں رہائش پذیر ہوں۔ خدا نے خالہ کو ایک خوبصورت سا بیٹا دیا ہے۔ جب میاں بیوی کے درمیان کی نفرتیں ختم ہوئیں تو خود بخود خدا بھی ان پر مہربان ہو گیا۔ آج وہ دونوں ایک پیارے سے بیٹے کے ماں باپ ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ایک ساتھ خوش رہیں۔ کبھی کبھی انسان بہت ہی ایسی غلطیاں کر جاتا ہے جس کا خمیازہ اس سے ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ خالو بھی ایک ایسے ہی انسان تھے جنہوں نے محبت میں آ کر خالہ سے جس غلط طریقے سے شادی کی تھی، اس کی وجہ سے ان کی زندگی کے کئی خوبصورت سال برباد ہوئے تھے۔ اگر وہ خالہ سے زبردستی کرنے کے بجائے انہیں اپنی محبت کا یقین دلا دے اور عزت کے ساتھ شادی رشتہ بھیجتے تو شاید خالہ بھی اس کی محبت کو صحیح وقت پر قبول کر لیتی۔ آج میں نے ان دونوں کو دیکھا تو میرے دل میں سکون اترتا ہے۔ خدا کا شکر کہ میں خالہ کی زندگی میں آسانی اور خوشیوں کا سبب بنا۔ آپ کو بھی جب بھی موقع ملے کہیں نہ کہیں کسی کی زندگی میں سکون